لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. حفظان گرامی عزیزان سید الشہداء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے لا تبرد ابدا، جو کہ تا روز قیامت ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دونوں معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے یہ حدیث، اور اس حدیث میں جن امام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے معصومین علیہ السلام نے، اور وہ یہ ہے کہ قتل حسین یا حسین علیہ السلام کا شہید ہونا ایسے ہی جا بجا نہیں ہے، بلکہ اس شہادت اور اس قتل کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ دین محمدی کو اجاگر کرنا تھا، دین محمدی کو بچانا تھا، دین محمدی کو روز قیامت تک لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اور اس زندہ رکھنے کے لیے اور اسے پائیدار رکھنے کے لیے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ جب میدان کربلا پہ آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے شہادت کو پیش کرتے ہیں کہ آج دنیا میں آنے والا ہر انصاف پسند آدمی حسین مظلوم کے اوپر گریہ کرتا ہے۔ جملے کے ذریعے سے سمجھا دوں کہ جس کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن نام حسین جب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ حسین مظلوم وہ حسین ہے جس نے جہاں امام حسین نے اپنے حبیب ابن مظہر جیسے دوستوں کو شہادت کے لیے پیش کیا ہے، وہیں پر چشمہ علی اصغر علیہ السلام کو بھی پیش کیا ہے۔ جہاں علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو پیش کیا ہے، وہیں قاسم علیہ السلام کی شہادت کو پیش کیا ہے۔ لیکن اسی قافلے میں عزاداران مظلوم کربلا دو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کوئی اور نہیں ہے بلکہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دو شہزادے ہیں۔ اب اون و محمد ہے جو امام حسین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ زینب تڑپ کر کہتی ہے: اے میرے بھائی حسین، کیا تو میرے ان شہزادوں کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا انہیں شہادت کی اجازت نہیں دے گا؟ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دے دی۔ اب عزاداران مظلوم کربلا زینب کبریٰ کے یہ دونوں شہزادے، روایت میں بیان ہوا ہے کہ اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے، جتنے کم سن لگ رہے تھے، لیکن اس کم سنی کا عالم یہ تھا کہ بہت ساروں کو واصل جہنم کر دیا اور جنگ پہ جنگ کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ اون و محمد نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ اب جیسے ہی زینب کبریٰ تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے شہزادوں نے نہر پر قبضہ کر لیا ہے، اب وہ پانی پی لیں گے اور اب وہ سکینہ کے لیے پانی لے کے آئیں گے، لیکن ایک مرتبہ زینب کبریٰ آتی ہے اور در خیمہ سے آواز دیتی ہے: اے میرے بھائی عباس، ذرا میرے شہزادوں کی خبر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہر فرات سے سیراب ہو اور شہزادے علی اصغر پیاسا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی پی لے اور علی اکبر علیہ السلام جیسا کڑیل جوان پیاسا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پانی پی لے اور جناب سکینہ پیاس کی شدت پہ تڑپتی رہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے ہی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ اون و محمد جنگ کرتے ہیں، لڑتے لڑتے اتنا کم سنی کا عالم ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے اوپر پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی پیچھے سے وار ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک بھائی ایک طرف چلا جاتا ہے، ایک بھائی دوسری جانب چلا جاتا ہے، آواز دیتے ہیں: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین مظلوم، ہماری اس آخری سلام کو قبول کر لیجئے۔ اب جیسے ہی حسین مظلوم دوڑے، ایک طرف مولا عباس دوڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شہادت کو پیش کر رہے ہیں، جو آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا شجاع تھے، حیدر کرار کا خون
خون تھا، حیدر کرار کے پوتے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے اے ہمارے چچا عباس، ہماری ماں سے کہنا کہ اون و محمد نے نہر فرات پر تو قبضہ کر لیا تھا لیکن انہوں نے ایک قطرے آب نہیں پیا، اس لیے کہ اگر وہ پیتے تو کیسے پیتے، جبکہ سکینہ پیاس کی شدت میں تڑپ رہی ہے، جبکہ علی اصغر پیاس میں تڑپ رہا ہے، جبکہ امام حسین کا لشکر پیاس میں تڑپ رہا ہے۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔